بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں سورہ النساء کی آیت نمبر 15 سے بات شروع کرنی ہے، لیکن جو موضوع ان آیات میں عام طور پر پیش آئے گا اس کا تعلق نکاح سے ہے، اس لیے کچھ مسائل نکاح کے ہم ابتدا میں آپ سے عرض کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آیات، ان کی تشریح اور یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو قرض پچھلا اس میں آپ کا رہ گیا وہ ہے ایک نقشہ دیا تھا جس میں احد کے مقامات اور یہ چیزیں تھیں، وہ ابھی لوگ آ جائیں تو انشاءاللہ اس نقشے پہ بات کر لیں گے، اور دوسرے انشاءاللہ یہ جو رکوع کل ہم نے پڑھا ہے جس میں وراثت کے مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ باقاعدہ تقسیم کر کے لکھ کے یہ اس کی فوٹو کاپی کرا لیں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ حضرات اپنے پاس رکھیے گا، اسے پڑھ کے پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی اگر بات نہیں سمجھ میں آتی تو انشاءاللہ کسی وقت پھر ان آیات کو بیٹھ کے پھر پڑھ لیں گے دوبارہ۔ لیکن لکھی ہوئی چیز جو پاس رہتی ہے تو آدمی اس پہ غور کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کچھ وقت ہمارا بھی بچ جائے گا اور آپ کا بھی بچ جائے گا، اس سے کہ ہم مزید آگے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح اللہ کی خوشی کے لیے کرے تو اللہ تعالی قیامت میں اسے ایک عزت کا تاج پہنائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی اور اللہ کی خوشی کی نیت کی کہ نکاح سے وہ ان غلط کاموں سے محفوظ ہو جائے گا جن کاموں سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے یا پیش آتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور بہت فائدے ہیں، بے انتہا مصلحتیں ہیں اس میں، اور اللہ تعالی نے اسے ایکسیپشن کے طور پر اجازت دی ہے اور لوگوں کو یہ انعام مرحمت فرمایا ہے۔ اور اصل میں جیسے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ یہ نکاح اور جانوروں کا ذبیحہ یہ دونوں چیزیں درست نہیں تھیں، لوگوں کی ضرورت کے لیے انہیں درست قرار دیا گیا، اور اسی لیے اس میں ثواب بھی اتنا رکھا گیا کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے باتیں کرتا رہے جس سے اس کا دل بہلے یا گھر میں دل لگا رہے، فقہا نے اسے نفل نماز سے افضل قرار دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں حقوق العباد بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت اس میں مصروف رہتی ہے۔ اس لیے جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی کسی اہلیہ سے کہتے تھے کہ اچھا اب تم اجازت دو اور میں نماز پڑھ لوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کبھی فرماتے تھے کہ عائشہ بس اب تم سو جاؤ اور میں نماز پڑھ لوں۔ اس قسم کے جتنے جملے ہیں بنیادی طور پر ان جملوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا خیال بھی رکھا، اور ان جملوں سے ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ نفل نماز گویا بیوی کے ساتھ تعلقات اور اس سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں ایک درجہ اور مقام رکھتی ہیں۔
اور نکاح جو ہے وہ نام ہے ایجاب اور قبول کا، دو لفظوں میں نکاح ہو جاتا ہے، اور دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور دو گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، ان کی موجودگی میں اگر یہ کہا کسی نے دو گواہوں کے روبرو، کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو بس یہ نکاح ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر مذاق میں بھی یہ کہا تو پھر بھی وہ میاں بیوی ہو گئے۔ اس نے مذاق میں یہ کہا کہ میں بیٹی اپنی تمہارے بیٹے کے نکاح میں دیتا ہوں، اور اس نے کہا میں نے قبول کر لی، تو بس نکاح ہوگی۔ بچوں کو کبھی کبھی کھلاتے ہیں نا، اور دوست، کوئی مہمان، کوئی عزیز آ جائے تو بچوں سے کہتے ہیں تمہارا نکاح اس سے کر دوں، اور چلو جی میں نے اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے قبول کیا، یہ نکاح ہوگی۔ نکاح جو ہے یہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، اور طلاق بھی مذاق میں ہو جاتی ہے، اور غلام کا آزاد کرنا، یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزلہن جد، ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، اور سنجیدگی تو ہے ہی سنجیدگی۔ کوئی آدمی سنجیدہ طور پہ نکاح کرے گا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور مذاق میں ایسے کہہ دے گا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر نام لے کر یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی، مثلا منزہ نام ہے اس کا، تو کہا منزہ سے تمہارے بیٹے کا نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس لڑکے نے کہا، اس کے والد نے کہا، تو جس کے لیے نکاح ہو رہا ہے وہ نکاح ہو جائے گا۔ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ تم اپنی فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، بس جب یہ کہہ دیا کر دیا نکاح منعقد ہوگی، چاہے وہ آگے سے بولے یا نہ بولے، کیونکہ ڈیمانڈ اس نے کی نا، طلب اس نے کی، اور اس نے کہا کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، اور اس سے کہا میں نے نکاح کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بس نکاح ہوگی۔ خواہ وہ آگے سے بولا یا نہیں بولا، رشتہ مانگنے گئے تھے اور کہا صاحب آپ اپنی بیٹی کا، ہمیں بڑی اچھی لگی، اس کا نکاح ہمارے بیٹے سے کر دیں، انہوں نے کہا جی آپ کی اپنی بیٹی ہے، بس نکاح ہو گیا، تو نکاح ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ولی ہے نا، وہ اس کا وارث ہے، تو وہ رسا جو نکاح کرتے ہیں پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہ ہونا وہ اور شرائط ہیں اس کی۔ لیکن نکاح جس چیز کا نام ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں اگر اس نے کہہ دیا، اور اگر خود عورت وہاں موجود ہے اور اس نے اشارہ کر دیا کہ میں نے اس بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، تو اشارے سے وہ بیٹی نامزد ہو گئی نا۔ اس کی فرض کر لیجئے 5 بیٹی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، تو یہ تو مسئلہ مشکوک ہے۔ اس نے کہا میں نے اس بیٹی کا نکاح کر دیا، اس یہ نکاح ہوگی، اس لیے کہ وہ ولی ہے اور نام لینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اس کو۔ اور اسی طرح نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اتنے زور سے، اتنی اونچی آواز سے لڑکے یا لڑکی کا نام لیا جائے کہ جو گواہ ہیں وہ سن لیں، اور اگر اس کے والد کو نہیں جانتے تو والد کا نام لینے سے معلوم ہو جائے گا، دادا کا نام لینا ضروری ہو تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کی پوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کرنی چاہیے تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اور نکاح کے لیے یہ جو شرط ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کے سامنے ہو، تو ایک مرد ہو جائے، 2 عورتیں ہو جائیں تو بھی نصاب پورا ہو جائے گا، لیکن ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، 4 عورتیں نہیں کریں گی نکاح کو وہ قائم، ایک مرد ہو اور 2 عورتیں اگر اس کی گواہی دے دیں گی تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو گواہ ہیں اپنے کانوں سے سنیں گے تب نکاح ہوگا، یعنی ان کا گواہی دینا کسی موقع پہ بھی ہونا پڑ جائے تو شرط ہے، ضروری ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں کم سے کم، یا پھر 2 مرد یہ گواہی دیں کہ انہوں نے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے،
یہ نکاح ہو گیا. اور اگر مرد ساتھ نہیں ہیں تو عورتیں چاہے 10 بھی ہوں تو بھی نکاح نہیں ہوتا. کم سے کم ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح مسلمان بھی ہونا ان کا ضروری ہے. مرد تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تو بھی نکاح نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر مسلمان تو ہیں لیکن وہ جو 2 مرد ہیں ان میں سے ایک بالغ نہیں ہے تو بھی نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے نا، تو بچے کی گواہی نہیں پڑے گی. اتنے بڑے معاملے میں ایسا معاملہ ہے جو ظاہر ہے کہ 2 خاندانوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، تو تنہا عورتیں ان کی گواہی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ایک اگر لڑکا ہے، بچہ ہے چھوٹا نابالغ، اور دوسرا بالغ مرد ہے، تو ان کی گواہی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کافروں کی گواہی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور اسی طرح وہ 2 عورتیں اس نے ساتھ ملا لیں اور ان بچیوں نے گواہی دی اور وہ بچیاں بھی بالغہ نہیں تھیں تو بھی نکاح نہیں ہوا. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے گواہوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بالغ بھی ہوں. تو بچوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور تنہا اگر عورتیں ہیں تو ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ کافر ہیں تو بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ان ساری صورتوں میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. نکاح اس وقت ہوگا جب کم سے کم 1 یا 2 بالغ مسلمان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں جو عاقلہ بالغہ ہوں اور مسلمان بھی ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس چیز کو سنا ہے، اور یا وہ اپنے کانوں سے سن لیں گے تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے، جیسے نماز کے بعد، جمعے کے بعد، کسی اور ایسے موقع پہ جب بہت افراد ہوں اور وہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہوں کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بہت آدمی نہ جا سکیں تو کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کا ہونا تو ضروری ہے. اور پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں 2 مرد یا 2 مرد اور یا یہ کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کی موجودگی میں اگر ایک نے کہہ دیا مرد یا عورت نے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو گیا. اس سے بحث نہیں ہے کہ مرد یہ الفاظ دہرائے یا عورت یہ کہے. مثلا عورت نے کہا 1 مرد اور 2 عورتیں جو گواہ تھیں ان کی موجودگی میں کہ میں نے اپنا نکاح تم سے کیا، اور مرد نے کہا میں نے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو گیا. اور اگر مرد یہ کہے کہ میں نے اپنا نکاح تم سے کیا اور عورت نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا. اسی طرح کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا، کسی سے کہہ دیا کہ آپ میرا نکاح کسی سے کر دیں، یا یہ کہا کہ فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دیں، اور اس نے کہا کہ میں ان 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح اس سے کرتا ہوں، یا لڑکی سے کہا کہ بیٹی آپ کا نکاح میں فلاں سے کرتا ہوں، تو یہ بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حکم دیا یا درخواست کی کسی سے کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں، تو اس سے نکاح ہو جائے گا. اپنی اولاد کے ساتھ نکاح درست نہیں. وہ رشتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اسی طرح بالکل اوپر باپ دادا نانا نانی پردادا پردادی، یہ سارے رشتے جو اوپر اور نیچے آتے ہیں، ان سب رشتوں کو نہ زکوٰۃ دینا درست ہے نہ ان سے نکاح درست ہے. حتیٰ کہ اگر فرض کر لیجئے کہیں مان بھی جائیں گے آپس میں نکاح کے لیے تو بھی وہ حرام ہے، اور اتنا شدید گناہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ایک جگہ پہ، یہ جو لوگ حنفی فقہا کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی محرمات کے ساتھ جو رشتے حرام ہیں، ماں دادی دادا نانی، یہ وہ
ان میں سے کسی سے نکاح کر لے تو اس آدمی پہ حد نہیں ہے. یہ جو لوگ گاتے پھرتے ہیں نا کہ حنفیوں کے یہاں اس پہ حد نہیں لگتی، حنفی حد اس لیے اس پہ نہیں لگاتے کہ وہ کہتے ہیں اس کی سزا قتل ہے. وہ حد تھوڑی ہی لگے گی، 100 درے یا رجم یا یہ چیزیں، وہ تو کہتے ہیں اس کی سزا قتل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں آدمی کا سر اتار لو اور اس کو قتل کر دو کیونکہ اس نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اگر متفق بھی ہو جائیں تو بھی اس کے اتفاق کا اعتبار نہیں ہے، یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بہن بھائی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اور ان سب سے نکاح درست نہیں، چاہے وہ سوتیلے ہوں چاہے وہ سگے ہوں، دونوں صورتیں برابر ہیں. سوتیلے بھانجے بھانجیاں ہیں، سوتیلے ماموں ہیں، سوتیلے چچا ہیں، کچھ بھی ہے اور ان سے نکاح درست نہیں. اور اسی طرح جن لوگوں کے باپ بھی الگ اور ماں بھی الگ ہے وہ بہن بھائی نہیں بنتے، اس سے نکاح درست ہے. ماں بھی الگ ہے، باپ بھی الگ ہے. مثلا ایک آدمی نے شادی کی، اس کے ہاں لڑکا ہوا، اب اس نے ایک عورت سے دوسری شادی کی اور اس عورت کی پہلے سے کسی اور سے کوئی لڑکی ہے، تو یہ جو پہلا لڑکا ہے اور وہ جو اس کی پچھلی لڑکی ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی رشتہ مشترک نہیں نہ نکلا. صحیح ہے؟ ان کا نکاح درست ہو جائے گا کیونکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. یہ چیز ہے، یہ لڑکا اس کی ماں الگ ہے اور اس کا یہ باپ ہے، اور اس کے لیے جو لڑکی منتخب کی گئی اس کی ماں تو ٹھیک ہے لیکن باپ اس کا الگ ہے، اس کی اپنی ماں الگ ہے، کوئی اس کا باپ کوئی الگ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دور دراز سے آئیں تو یہ رشتہ درست ہے، باقی رشتے درست نہیں ہوں گے. اسی طرح جس لڑکی کی رخصتی ہو جائے اور وہ جو داماد بن گیا ہے اس سے نکاح درست نہیں، حتیٰ کہ رخصتی نہ ہوئی ہو تو بھی اس سے نکاح درست نہیں. محض نکاح ہوا ہے لڑکی کا اور رخصتی کی ابھی نوبت نہیں آئی اور کسی وجہ سے وہ لڑکی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو وہ تو چونکہ لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ اس کی ساس اور داماد کا رشتہ تو بن گیا نا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بہرحال وہ نکاح جائز نہیں. اسی طرح سسر اور سسر کے باپ دادا، ان سے بھی نکاح درست نہیں، وہ بھی جائز نہیں. اور فرض کیجئے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مر گئی یا رخصتی سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو یہ جو سوتیلا باپ بنتا ہے اس سے نکاح درست ہے کیونکہ تعلق ہی کوئی قائم نہیں نہ ہوا، تو وہ سوتیلا ہو گیا لیکن اس سے نکاح درست ہوگا. ایسے ہی بہنوئی، اس سے نکاح درست نہیں کیونکہ بہن پہلے سے اس کے نکاح میں ہے، یا تو بہن کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے اور وہ آدمی بالکل غیر ہو گیا اس سے، اب اس سے نکاح درست ہو سکتا ہے کہ دوسری بہن نکاح کر لے. لیکن جب تک ایک لڑکی کی بہن اس کے بہنوئی کے نکاح میں ہے تب تک یہ نکاح درست نہیں، کیونکہ دو بہنیں بیک وقت ایک کے نکاح میں نہیں رہیں گی.
ایسے ہی جن دو عورتوں میں رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حرام ہو جائے. خالہ بھانجی ہیں، ایک کو مرد بنا لیں، کوئی بھی خالہ کو خالو بنا لیتے ہیں، تو بھانجی کا خالو سے نکاح جائز نہیں نا. یہ دونوں رشتے حرام کے ہو گئے. ماموں بھانجی کر لیں چلیں آسانی سے، خالو سے جائز ہو جائے گا. ہاں کیونکہ وہ اس کی موت کے بعد. صحیح. چلیے اس کو دوسری مثال دیتے ہیں. ماموں بھانجی کا نکاح سمجھ لیں. ماموں اور بھانجی کا نکاح جائز نہیں. جب یہ جائز نہیں ہے تو ان دونوں رشتوں کو کسی ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں. یعنی کوئی آدمی یہ چاہے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اسی کی پھوپھی سے بھی نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے. چچی اور بھتیجی رشتے میں آپس میں لگتی ہیں، دو خواتین، ایک آدمی چاہے کہ دونوں سے بیک وقت وہ نکاح کر لے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس 5ویں پارے کے آخر پہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. ابھی آتی ہے پھر بات. اسی طرح یہ جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے، اڈاپٹڈ سن جسے کہتے ہیں، لیپالک، اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں. اور اس کی بیوی، وہ منہ بولا باپ جو ہوتا ہے، اس کی بہو بھی نہیں بنتی، وہ نکاح جائز، کوئی رشتہ اس سے قائم نہیں ہوتا. اور سگا ماموں کسی کا نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے دور سے ماموں لگتا ہے تو وہ نکاح درست ہے. اسی طرح دور کے رشتے سے جو چچا، بھانجا، بھتیجا، یہ بھی نکاح درست ہے. ایسے ہی یہ جو زاد ہیں نا، زادوں سے بھی نکاح درست ہے. چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد. تو اسے جو کہتے ہیں یہ پرانی اردو میں ملے گا کہ زادوں سے نکاح جائز ہے. تو زادوں سے مراد یہی زادیں ہیں، یعنی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، یہ جتنے بھی. اور اس کے لیے ایک آسان لفظ ہے مغل، منہ بول. ارے نہیں، خام خائی. زادوں سے مراد کزنز، یہ جو کزنز ہیں ان سے نکاح جائز. اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہیں ہیں، ماموزاد بہنیں ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں، تو ان دونوں سے ایک ہی مرد بیک وقت نکاح کر سکتا ہے. اور کوئی دور کا اگر رشتہ نکلتا ہو، پھوپھی بھتیجی بنتی ہیں، خالہ اور بھانجی دور سے بنتی ہیں، تو وہ بھی نکاح جائز ہے. اور جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی دودھ پلانے والی جو خاتون ہے، اس کے شوہر سے نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ باپ ہو جائے گا. اس رضاعت کے مسئلے وہ بھی ابھی آتے ہیں، اللہ تعالی نے اس موقع پر انہیں بیان کیا. اور اسی طرح جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہوں تو اب 5ویں سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ 4 آخری حد تھی جو اس نے پوری کر دی ہے. اب 5ویں سے نکاح اس کا درست نہیں. اسی طرح ایسی عورتوں سے بھی نکاح درست نہیں جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں، کہ پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا اور ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تب تک اس دوسرے آدمی سے نکاح درست نہیں. یہ ہیں چند ایک مسائل جو نکاح کے بارے میں تھے، اور یہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی ان آیات میں بیان کیے ہیں. جتنی ان میں سے کچھ چیزیں اگرچہ اب دوبارہ آئیں گی مگر آپ اسے سن لیجئے، اور وہ چیزیں ابھی اس میں آ رہی ہیں، پھر تشریح اتنی کرنی نہیں پڑے گی. جتنے بھی رشتے اللہ تعالی نے حرام کیے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں.
ایک قسم تو وہ ہے جو نسب کے اعتبار سے حرام ہے، اور نسب کے اعتبار سے جیسے ماں، بیٹی، بیٹا، سب کے سب یہ نسب کے اعتبار سے حرام. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے اسی لیے یہاں پر کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے والد نے. اس آیت میں اللہ تعالی نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ اس کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر باپ نے نکاح کر لیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، تو بس اب اس عورت سے اس بیٹے کے لیے، اس لڑکے کے لیے نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا. اور اسی طرح بیٹے کی بیوی سے بیٹے نے کہیں نکاح کر لیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب وہ اس کا بیٹے کا باپ سسر بن گیا نا، اس کا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے بحث نہیں ہے، وہ اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکے گا. اور اسی طرح والدہ سے نکاح جو اللہ نے کہا کہ امہاتکم تمہاری مائیں، تو دادی، نانی سب لوگ اس میں داخل ہیں، اور ان کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جو رشتہ قائم ہے اس وجہ سے. اور ارشاد فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں. تو جو سلبی بیٹیاں اپنی سگی بیٹیاں ان سے بھی نکاح جائز نہیں، اور اسی طرح بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی، پوتی، یہ سب رشتے اسی طرح حرام. اور جو گود میں لے کے پال لی اس کا کوئی اعتبار نہیں. پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. تو حقیقی بہنیں تین قسم کی بہنیں ہیں، ایک تو حقیقی ہیں ان سے نکاح حرام، ایک اللاتی بہنیں کہلاتی ہیں، اور اللاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو والد کی طرف سے اس کے ساتھ شریک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے، باپ شریک بہنیں یہ بھی حرام ہے. اور تیسری قسم فقہا اخیافی بہنیں کہتے ہیں. اخیافی کا مطلب یہ ہے کہ جن میں اخیافی بہن ماں شریک بہن ہے، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. ایک عورت ہے، اس نے نکاح کیا، ایک بیٹی ہو گئی اس کی، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرا نکاح کر لیا، دوسری بیٹی ہوئی، تو یہ دونوں کے باپ الگ الگ ہو گئے لیکن ماں چونکہ ایک ہی ہے اس لیے اخیافی بہنیں ہو جائیں گی نا. تو فرض کیجئے ان میں سے ایک مذکر کر لیں کوئی بھی، تو ماں تو ایک ہی ہے اور باپ مختلف ہیں، تو یہ اخیافی بہنیں ان سے بھی نکاح درست نہیں. واماتکم، اور باپ کی حقیقی بہن جو پھوپھی ہیں. اسی طرح والد کی وہ اللاتی یا اخیافی ماں شریک یا باپ شریک بہنیں جو والد کی ہیں ان سے بھی اس کا نکاح درست نہیں، پھوپھی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھوپھی وہ ہے جو حقیقی پھوپھی نہیں ہے بلکہ والد کے ساتھ سوتیلے پن کا کوئی ایسا تعلق ہے، اخیافی ہیں یا اللاتی ہیں، ان سے بھی نکاح درست نہیں. پھر فرمایا بنات الاخ، بھائی کی لڑکیاں بھتیجیاں ہیں، اور بھتیجیوں سے بھی نکاح درست نہیں. حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، کسی طرح ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح درست نہیں ہے. بنات الاخت، فرمایا بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے. اور یہاں بھی وہی عمومی طور پر اس کو قائم رکھا ہے کہ بھانجی چاہے تو حقیقی ہو اور چاہے بھانجی وہ بنتی ہے اس رشتے سے جو والد کی طرف سے ہے یا ماں کی طرف سے ہے، جس طرح بھی ہے لیکن وہ بھانجی ہے اور اس کے ساتھ ایسا رشتہ ملتا ہے تو بھی حرام ہے، ان لڑکیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں لیکن نکاح کی حرمت کے بارے میں اللہ نے ان کا اعتبار کیا ہے اور اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ اسے اتنا عظمت کا مقام مل گیا ہے کہ اللہ نے اسے بھی ماں قرار دے دیا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے
کہ اس سے نکاح درست نہیں. اس سے سوچنا چاہیے کہ جو صرف دودھ پلائے وہ ماں بن گئی اللہ تعالیٰ کے بقول. اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ ماں بن جائے گی. تو جس ماں نے جنم دیا ہے، جس نے دودھ بھی پلایا ہے، نہ بھی دودھ پلایا ہو تو بھی خدمت کی ہے، پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، اس ماں کے کتنے حق بنتے ہوں گے. یہ اس کے لیے ہے جس کو کوئی اندازہ ہو کہ ماں کی عظمت کیا چیز ہوتی. امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. یہ جو آپ کے پاس تفسیر عثمانی ہے نا، اس کو لکھا ہے نا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. کراچی میں ہجرت کر کے جب ان کے خاندان کے لوگ آ گئے تو مفتی محمد شفیع صاحب کے ہاں یہ تشریف لے جاتے تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، اور رشتے میں والدہ کے مقام کی تھی، وہ کہا کرتی تھی بیٹا. تو وہاں شبیر احمد صاحب خاص طور پر جاتے تھے اور کہتے تھے اب دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہنے والا رہا نہیں. تو ایک یہی ہستی ہے، جب بیٹا کہتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اس لیے جاتا ہوں کہ میں ان کے منہ سے سنوں جب مجھے اپنا بیٹا کہہ کے بلاتی. ماں کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اللہ نے فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا. اور اسی طرح وہ دودھ کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حرمت اس وقت ثابت ہوگی جب بچپن میں دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے میں بچہ دودھ پینے سے نشو نما پاتا ہے وہی 2 سال اور 2.5 سال کی بحث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہو گئی تھی، اس کے مطابق یہ اس کی ماں بنے گی. اور یہ مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 2.5 سال تک ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال تک ہے. اور اس کے بعد اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں بنتی ہیں ان سے نکاح بھی حرام ہے. رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں بنی ان سے نکاح حرام ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی لڑکے یا لڑکی نے رضاعت کے بچپن کے 2 یا 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی، رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا. یہی ہوا نا. اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں جو تھیں وہ اس کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا شوہر اور اس کے چھوٹے بڑے بھائی اس کے کیا بنے؟ چچا اور تایا بن گئے. جو دودھ پلانے والی کے جیٹھ اور دیور ہوئے نا، تو جیٹھ اور دیور جو تھے وہ اس کے تو چچا اور تایا بن گئے. تو اس عورت کے شوہر کی بہنیں اس کی پھپھیاں بن گئیں. تو سب میں حرمت رضاعت کی آ جائے گی، سب رشتوں میں یہ رضاعت کی حرمت آ جائے گی. اس لیے نسب کے اعتبار سے جو رشتے حرام تھے وہ رضاعت دودھ پلانے کے اعتبار سے بھی حرام ہو جائیں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ان اللہ حرم من الرضاعت ما حرم من النسب، جو چیز نسب حرام کرتا ہے اللہ تعالی نے وہی چیز دودھ پلانے میں بھی حرام کر دی. بہت آسان جملہ ہے کہ جو اپنے اصل نسب کو دیکھ لے، جن سے رشتے نہیں ہو سکتے وہاں بھی نہیں ہو سکتے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک لڑکے اور لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں اب ظاہر ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپس میں دودھ شریک بہن بھائی بن گئے.
رضائی بھائی یا رضائی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے. رضائی بھائی ہے کسی کا، یعنی دودھ شریک بھائی ہے، اور رضائی بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، اور وہ جو ہے اس کی نسبی ماں ہے، رضاعت میں نہیں نسب میں آتی، تو یہ نکاح جائز. اس کو ایسے سمجھیے مثال سے، جیسے ایک خاتون ہے اور اس نے دودھ پلایا ایک لڑکے کو، فرض کر لیجئے کوئی نام رکھ لیں، منزہ نام رکھ لیتے ہیں، ایک عورت ہے منزہ. یہ سمجھ آ رہی باتیں ہیں؟ اس نے دودھ پلایا طلحہ کو، تو یہ طلحہ اس کا بیٹا بن گیا، اور اسی نے دودھ پلایا منیرہ کو، یہ منیرہ اس کی بیٹی بن گئی. یہ طلحہ اور منیرہ آپس میں کیا ہوئے؟ بہن بھائی بن گئے. بہن بھائی بنے دودھ شریک. اب منیرہ کی والدہ ہے، یہ منیرہ لڑکی جو اس کی حقیقی والدہ، حقیقی ماں ہے. یہ رضاعت والی ماں منزہ اسے الگ کر دیں، اس کی کوئی حقیقی ماں ہوگی نا، جو اس کی حقیقی ماں ہے وہ طلحہ کے لیے جائز. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا پھر سمجھاتے ہیں. دیکھو ایک عورت ہے، لکھ کے بتا دیں. اچھا بھائی لاؤ لکھ کے بتا دیں. لائیے لکھتے ہیں. ان کا تعلق کوئی نہیں نا بنتا. کاشوں بیوں کے بن میرے ستائے نہ بنے. آج اگر لکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو پھر فائدہ ہو جائے. اوہ اچھا. واہ. ہم نے فرض کیا تھا کہ یہ ہے منزہ، اور جسے اردو نہ پڑھنی آئے اس کا کیا کروں؟ اس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا، اس کا نام تھا طلحہ، ٹھیک ہے. دوسری لڑکی کو دودھ پلایا، اس کا نام تھا منیرہ، ٹھیک ہے. اب اس منیرہ کی حقیقی ماں فرض کر لیجئے کہ وہ تھی کیا، کوئی نام ہے، طیبہ تھی. چلو اس کی حقیقی ماں طیبہ ہوئی نا، ٹھیک ہے. اب اس طلحہ کا طیبہ کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں بنتا. اس لڑکے کا اس خاتون کے ساتھ حقیقی نسب کا تو کوئی رشتہ نہیں نا بنتا. دودھ کا بھی کس واسطے سے بنے گا؟ کہاں سے دودھ کا بن گیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا نکاح، یہ جو ہے نا نکاح کی رسی، یہ ٹیڑھی سی، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. یہ نکاح جائز، وہ بھی کرا دیتے ہیں. چلو ہمیں کیا اعتراض. طلحہ کا باپ ہے بھئی حبیب، ٹھیک ہے. اب یہ حبیب جو ہے اس کا کہاں نکاح کرانا ہے؟ یہ منیرہ، اس سے نکاح جائز ہو گیا، ٹھیک ہے. ہیں وراثت نہیں، وراثت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نکاح کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. کیوں دونوں باندھنے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ تو بیٹی بن گئی، منیرہ تو طلحہ کی بیٹی بن گئی، اور طلحہ کی بیٹی جا کے طلحہ کے باپ سے شادی کرے گی. ہاں طلحہ کا باپ ہو گیا حبیب، ٹھیک ہے، اور طلحہ نے شادی کی تھی طیبہ سے. ہاں تو منیرہ اس کی بیٹی اس طرح ہو جائے گی. صحیح بھائی، ایک وقت نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. ہیں ٹھیک ہے صاحب. اچھا یہ ہے مسئلہ. تو رضائی بھائی یا رضائی بہن، یہ دونوں کے نسب میں جو باپ آ رہا ہے نا اوپر،
وہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح دودھ کے پینے کا اعتبار ہے، اور اس کا بھی اعتبار ہے کہ ناک کے ذریعے، ناک میں دودھ ٹپکا دیا. بعض اوقات حکیم لوگ بتاتے تھے، اور رضاعت کے ایام میں ایسے کیا ہے، اور ناک میں دودھ ٹپکایا اور وہ اندر چلا گیا، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، انجیکشن سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فطری چیز نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے. اور یہ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جانور کا دودھ پی لیں، ایک ہی بکری کا دودھ پی لیا، ایک ہی بھینس کا دودھ پی لیا، تو وہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے، اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ بعض لوگوں کو شبہ پیش آتا ہے. اور اب آپ کو حیرت ہوگی، یہ شبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پیش آ گیا تھا. اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایسی کوئی بات ارشاد فرما دی تھی، وہ اب تک لوگ ان کی تاریخ میں نقل کرتے آئے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسے ہوا. اور پھر وہ اس پہ آگے بھی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی مفتی ہونے کے قابل نہیں جسے اپنے زمانے کے حالات کا علم نہ ہو. کہتے ہیں آنکھیں کھول کے ذرا رکھنی چاہیے. تو ہو جاتا ہے ایسے. بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ وہ کبھی کبھی ایسی چیز میں آ جاتے ہیں. اس لیے تو جانور کا اعتبار نہیں. اسی طرح کسی خاتون نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور یا تو اصل میں ہی دودھ نہیں ہے، عمر اتنی ہو گئی، تو اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی، کوئی حرمت ثابت نہیں ہوگی. اور یا پھر یہ ہو گیا کہ اسے یقین ہے کہ بچے نے دودھ نہیں پیا، تو اس یقین کی وجہ سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کسی نے نکاح کر لیا، اب کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب عورت کہتی ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور تم دونوں بہن بھائی ہو، تو اگر دونوں اس کی تصدیق کر دیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور دونوں اس کو جھٹلا دیں تو پھر مسئلہ ذرا سا مشکل ہے. اگر تو عورت ہے واقعی دیندار اور خدا ترس، اور زمانے میں اس کی شہرت یہی ہے اور اس کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. اور اگر عورت جھوٹ بولتی ہے، فتنہ اور فساد پھیلانے میں مشہور ہے خاندان میں، گلی محلے میں، پھر اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے. اس لیے رضاعت کے ثبوت کے لیے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی ہوگی تو بھی یہ ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے نا. تو ایک عورت گواہی دے دے، ایک مرد گواہی دے دے، تو فقہا نے لکھا ہے احتیاط اگرچہ افضل ہے لیکن حکم نہیں کریں گے جب تک کہ جی قرائن بھی ہو سکتے ہیں. بچوں نے سنا ہو کسی سے، بہت سے قرائن نکل آتے ہیں. بعض فقہا نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار آدمی اکیلا بھی گواہی دے دے کہ تم دونوں نے فلاں کا دودھ پیا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر نہیں کرنا چاہیے. افضل یہی ہے. اور نکاح ہو جائے اور واقعی کوئی خدا ترس دیندار عورت ہو تو بھی وہ کہتے ہیں اس نکاح کو توڑ دینا چاہیے. احتیاط اسی میں، البتہ ثبوت کے لیے ایک دیندار مرد ہونا چاہیے.
اور 2 دیندار عورتیں ہوں، ایک اکیلی عورت بھی نہیں، اگر 2 ہو جائیں گی تو پھر گواہی کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو پھر تو توڑ دیں گے اس نکاح کو، لیکن گواہی کا نصاب ہی پورا نہ ہو، ایک مرد اور ایک عورت ہیں، تو احتیاط تو پھر احتیاط ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی بیوی کی نانی، دادی، اسی طرح مذکر میں جیسے دادا اور نانا، یہ سب لوگ نسب میں شامل ہیں اور رضاعت میں بھی شامل ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اور نفس نکاح سے صرف نکاح اگر ہو گیا تو ساس حرام ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جیسے کہ ابھی بتایا تھا۔ اور آگے چل کے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بہو جو ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے، اور 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ تو ابھی گزرا ہے، اور آخر پہ فرما دیا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو کچھ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے جاہلیت کے دور میں، بس اس کو اب بھول جاؤ، ختم ہو گئی وہ بات۔ اسی لیے آگے 5ویں پارے کی پہلی بات یہ کہی ہے کہ والمحصنات، اور وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں وہ بھی حرام ہیں، یعنی جن کا شوہر زندہ ہے، موجود ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو میں یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کوئی دوسرا نکاح کر لے جب تک یقینی خبر نہ آ جائے اس کے مرنے کی یا طلاق کی۔ کہتے ہیں ہم یہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے حرام۔ تو یہ ساری چیزیں نکاح کے ابواب میں ہیں، اور اسی طرح 4 سے زیادہ عورتیں اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اور شرط آگے لگائی ہے چل کے کہ ان تبتغوا باموالکم، تم مال کے ذریعے اسے جائز قرار دیتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مال کو دو، حق مہر ہو گیا۔ اگر فرض کیجئے حق مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تو نکاح تو ہو جائے گا۔ مثلا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں اور ان گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، حق مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا۔ اب وہ لڑکی بغیر طلاق کے دوسری جگہ یا بغیر پہلے شوہر کے انتقال کے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ ہاں مہر جو ہے اس پر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا تو ان کا کوئی خاندانی مہر جو ہوگا باپ کی طرف سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے آخر پہ یہ بھی بتایا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے، اگر کسی نکاح میں وقت کا اعتبار آ جائے گا تو وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح میں وقت کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت متعین کر دے کوئی آدمی جس وقت تک انسان جیتا ہے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا 100 سال کے لیے تو یہ تو ہو گیا، اس لیے کہ 100 سال کس نے جینا۔ اور اگر کوئی کہے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، اتنے گھنٹے کے لیے، سرے سے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اسے وہ قید میں لانے والے بنیں گے، قید ہو جائے گی، اس کے نکاح کے حصار میں آ جائے گی، نکاح کے دائرے میں آ جائے گی وہ خاتون۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جو حرمت رضاعت کا مسئلہ ہے نا، بچوں کو دودھ پلانے کا، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہ عورتیں نادانی سے بھی کبھی ایسی حرکتیں کر دیتی ہیں، کوئی بچہ رو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے،
اور فرض کر لو اس وقت بھابھی نہیں ہے، نند ہے، یا نند ہے تو بھابھی نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں. اور پھر کئی مسئلے ایسے ہم نے دیکھے کہ وہ 20 سال 25 سال کے بعد اب ان کی شادی کا مرحلہ جب آتا ہے نا تو انہیں تو نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو، کئی مرتبہ بتاتی بھی نہیں ہے. اور 20-20 برس کے بعد جب آتا ہے رشتے کا مسئلہ تو کہتی ہیں یہ تو رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے تو میں نے دودھ پلایا تھا. تو بھئی پہلے ہی دن تم نے اسے کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایک ہی جگہ ہے، محلہ ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، گھر ہے، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. اب نکاح کے وقت آ کے مصیبت پڑ گئی کہ جی نہیں یہ تو اس کی بہن ہے. تو اس لیے عورتیں جو بے احتیاطی کرتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا تعبیر کا. زبردست تعبیر دیتے تھے. کسی نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس تل ہیں اور تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں. تل سمجھتے ہیں نا؟ اس سے کہا تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا شادی ہو گئی تمہاری؟ اس کا جی. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو کچھ معلوم نہیں لیکن تمہاری خواب یہ بتاتی ہے کہ جس سے شادی کی ہے اس نے کہیں تمہیں دودھ پلایا ہے بچپن میں، تو تمہاری ماں لگتی ہے. اس نے لوگوں سے کہا کہ شادی تو مجھے کرنی تھی لیکن بہت بوڑھی خاتون سے کر لی، کسی وجہ سے خاندان میں ہو گیا، جیسے گاؤں دیہات میں پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے بہت جگہ. اور تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی اس نے اسے دودھ پلایا تھا. تو شاہ صاحب رحمت اللہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیسے؟ فرمایا مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ تلوں سے تیل کو نکالا جاتا ہے، تلوں میں تیل ڈالتے تھوڑے ہی ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے اس کے نسب میں. تو یہ چیزیں پیش آتی ہیں خواتین کی بے احتیاطی کی وجہ سے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑی سی دیر ٹھہریں پھر شروع کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دو دودھ شریک بہنیں وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک تو حقیقی بہن تھی نا، اس کو منع کیا کہ وہ دو حقیقی بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح دو دودھ شریک بہنیں بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح حنفی فقہا نے خاص طور سے ان مسائل میں اتنی زیادہ احتیاط کی ہے کہ سب سے زیادہ شدید فتوے حنفی فقہا کے یہاں ملیں گے، اور پھر اس کے بعد مالکیوں میں، اور اس کے بعد جا کر شافعیوں. اور حنفی فقہا کے ہاں اگر باپ نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اب اس عورت کی ماں اور اس عورت کی اولاد سے اس کا نکاح درست نہیں. یہ اتنے محتاط ہیں فقہا. کہتے ہیں کسی آدمی نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنائے اور اب یہ چاہتا ہے کہ اسی عورت کی بیٹی سے شادی کر لے، یہ اسی عورت کی ماں سے شادی کر لے، تو وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ بس صرف نکاح تو نہیں ہوا، باقی حرکتیں تو وہی ہیں، باقی تو وہی ہیں. یہاں تک کہ بری نیت کے ساتھ کسی عورت نے کسی بری نیت کے ساتھ کسی مرد کو ہاتھ لگا دیا
تو یہ جو عورت ہے، اس عورت کی ماں اور اولاد کا اس مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ حنفیوں کے ہاں اس پہ اتنی شدید پابندی ہے، ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل میں باقی حضرات کے ہاں تو چلیے کچھ نہ کچھ ہو، لیکن ہمارے فقہا اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اور وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا، غلط نیت سے صرف ہاتھ لگایا، اب وہ چاہے کہ یہ مرد جو ہے اس کا داماد بن جائے، کہ یہ مرد جو ہے اس کا سوتیلا باپ بن جائے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، وہ حرام ہو گئے رشتے سارے. آن تو نہیں نا؟ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، اور یہ مسئلہ بھی نکاح کے مسائل میں فقہا نے لکھا ہے اور بہت نازک ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو جگانے کے لیے گیا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کو لگ گیا، یا ساس سوئی ہوئی تھی اس کو ہاتھ لگ گیا، اور اس نے اپنی خواہشات کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ جنسی خواہشات ہوں، اگر اس کے ساتھ اس نے ہاتھ لگا دیا اپنی ساس کو یا اپنی بیٹی کو، تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی. سمجھے؟ اور یہاں تک کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے جائز ہونے کی سوائے اس کے کہ اب اس عورت کو طلاق دے. اسی لیے احتیاط کی فقہا نے لکھی ہے کہ بچوں کے بستر اور یہ چیزیں بالکل الگ کر دینی چاہیے، اندھیرے میں نہ پتہ چلے، اور خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جائے تو حنفی فقہا کے ہاں وہ رشتے قائم ہو جائیں گے جو رشتے نکاح کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. وہ بالکل ابتدائی درجہ ہے نا اس کا، ان ازدواجی تعلقات کا. تو کہتے ہیں اس درجے میں بھی اگر کسی کا میلان اور رغبت ہوئی اور عملاً اس نے ہاتھ لگا دیا، چاہے غلطی سے لگایا ہو، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. کسی نے سوتیلی ماں ہے اس کو ایسے ہاتھ لگا دیا، یہ سوتیلی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے کو ایسے ہاتھ لگا دیا، تو وہ جو باپ ہے اس کے ساتھ یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. ہے سوتیلا لڑکا، ماں اس کی سوتیلی ہے، لیکن اگر اس نے یہ حرام کام کیا کہ اپنی خواہشات کے ساتھ اس کو چھو لیا جو سوتیلی ماں ہے، تو باپ جو ہے نا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ باپ اس کو طلاق دے، کیونکہ عملاً اس آدمی نے ایک طرح سے اسے اپنی بیوی بنا لیا. تو اب یہ رشتے قائم ہو جائیں گے، اور اس کی تفصیلات فقہا نے لکھی ہیں. اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ امید سے ہو گئی، بغیر نکاح گئی، لیاذ باللہ استغفر اللہ، زنا سے، بدکاری سے، تو اب اس لڑکی کا نکاح، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے اس کا کسی بھی اور مرد سے، تو یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن منع کرتے ہیں فقہا کہ وہ اس کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ بچے کی ولادت ہو جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی سے نکاح کر دیا جائے جس سے وہ بچہ ہے، تو پھر یہ پابندی بھی نہیں لگاتے،
وہ کہتے ہیں نکاح بھی ہو جائے گا اور اب اس کے لیے وہ تعلقات کا رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اسی کے کرتوت اور اسی کے کام ہیں یہ۔ اسی طرح اسی میں سے ایک مسئلہ اور بھی، شاید یہ پہلے بھی بیان ہو گیا ہو، لیکن جو ساس جیسے حرام ہوتی ہے نا، اسی طرح فرض کر لیجئے کہ کسی شبے میں ایسی چیز ہو گئی، یا زیادہ سمجھنے سے آسان بات یہ ہے کہ علیہ باللہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے، تو اب یہ جو ناجائز تعلقات ہیں باپ کے، بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ نے عملاً بس ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ نکاح نہیں کیا، لیکن باقی سب چیزیں تو ہو گئیں۔ اور اسی طرح بیٹے نے کچھ ایسے کی یہ حرکت، تو باپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹے نے سب کام کر لیے ہیں سوائے ایک نکاح کے، تو اس لیے وہ دونوں رشتے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ سمجھ آئے؟ سمجھ آئی ہے؟ اچھا، ایسے ہی حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، سوتیلی اپنی ماں سے۔ اور حضرت ابن فیروز دیلمی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اپنے والد سے نقل کرتے تھے کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں اکٹھی میرے نکاح میں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو اور ایک کو الگ کر دو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدائی دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، کفر کا زمانہ تھا نا تو مسلمان ہو گئے، اب بھی فرض کیجئے کہ کوئی غیر مسلم ہے، ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو حالت کفر میں جو یہ نکاح کی صورت اس کی ہوئی ہے، اسلام اسے جائز قرار نہیں دے گا، اسلام کہے گا دو عورتوں میں سے ایک رکھ سکتے ہو، ایک کو تم طلاق دے دو گے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ انگریزوں میں کہیں یہ مسئلہ پیش آئے، اور اسی طرح وہ مسائل بھی کہ اس نے اگر اپنی خواہش سے اور ایسے کسی کو ہاتھ لگا دیا تو پھر دوسرا رشتہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ ان مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک چیز اللہ تعالی نے یہ فرمائی ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ جو جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، مراد باندیاں ہیں شرعی، شریعت کے مطابق، تو مطلب یہ کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی کی بیوی ہے۔ ایک اس سے ایکسیپشن دی ہے، استثناء کیا ہے کہ وہ عورتیں جو تمہارے پاس آ گئیں میدان جنگ میں تو وہ باندیاں ہو گئیں، ان کے شوہر اگر وہاں زندہ بھی ہوں تو بھی یہ نکاح ٹوٹ گیا، تو ان کو تم رکھ سکتے ہو۔ تو جب صورت یہ ہو گئی کہ دارالحرب سے کچھ عورتیں قید ہو کر آ گئیں اور شوہر دارالحرب میں رہ گئے دوسرے ملک میں، تو یہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر امیر المومنین کسی کو وہ عورت سپرد اس کے کر دیتے ہیں تو وہ اس کی باندی قرار پائے گی، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں گے، بلکہ وہ نکاح اس وقت ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات اس وقت قائم کرے گا کہ دو میں سے ایک چیز پیش آ جائیں، اگر تو وہ امید سے ہے تو اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے، یا کم سے کم ایک مرتبہ وہ اپنے جو ایام ہیں اس سے گزر جائے، تاکہ یہ یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ خاتون امید سے نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک مہینے میں بھی ایام نہیں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو شاید امید سے ہے، تو پھر اس کو رکنا پڑے گا یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔
اور اگر کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور شوہر ہے کافر، کوئی ایسا ملک تصور کر لیں جو دارالحرب کہلاتا ہے، وہ عورت مسلمان ہو گئی اور شوہر اس کا کافر رہا، تو 3 مرتبہ جب ایام آئیں گے تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب عورت مسلمان ہو گئی اس کے بعد اس کی عدت کے لیے 3 مرتبہ ایام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب 3 مرتبہ ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور شوہر کافر ہو، بالکل اس کے برعکس صورتحال ہو گئی نا، کہ یہ عورت مسلمان ہو گئی اور یہاں شوہر کافر ہے، تو عدالت شوہر کو اسلام کے لیے کہے گی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ جو عدالت تفریق کرا دے گی، قاضی، یہ طلاق کا قائم مقام ہے۔ بہت اختیارات ہیں قاضی کے پاس، وہ اگر کہہ دے گا کہ تم دونوں کی علیحدگی ہو گئی تو بس وہ اس کے کافر شوہر کی طرف سے گویا اسے طلاق ہو جائے گی، اس کے قائم مقام گنا جائے گا اور اپنی عدت پوری کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ کسی سے بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔ اور یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مال کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث میں وہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی صورتوں پہ نکاح کر دیا، آئی ہیں نا ایسی چیزیں حدیث میں، یا کسی کے ساتھ ایسے معاملے میں نکاح کر دیا، کسی یہ چیزیں سکھا دینا، وہ تمام احادیث قرآن کے اس حکم سے منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں اللہ نے کہا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مال کے ذریعے سے نکاح کرتے ہو، یعنی حق مہر کو ادا کرتے ہو۔ اور یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ محسنین غیر مسافحین، اور تم نکاح کرنے والے اس کو قید میں لانے والے بننا، ایسے نہ کرنا کہ تم محض اپنی خواہشات پوری کرنے والے ہو، تو اس سے متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ابھی وہ آتی ہے بات تو پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے جہاں سے اس سورہ نساء کو ہم نے حقیقتاً شروع کرنا تھا، یہ بہت سے مسائل گزر گئے، کچھ مسائل بیچ میں آ جائیں گے، پھر بات کرتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے 4 پارے میں، یہ سورہ نساء کی 15 نمبر آیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا یہ چند ایک آیات ہیں جو ہیں بڑی مشکل، اور جس حد تک ہو سکا ہے ہم آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو پیچھے اس سے چیزیں گزر چکی ہیں، اب تک 12 مسائل جو وراثت کے ہیں وہ انشاءاللہ کسی دن لکھ کے ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ اس کے مطابق اس پہ غور کر لیجئے گا، اور پھر بھی اگر کوئی چیز باقی رہی تو ان 12 آیات یا 14 آیات کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ لیکن ہیں یہ آیات بنیادی طور پہ مشکل، اور ایسی بھی مشکل ہیں کہ ایک ایک آیت کے لیے 5-5 گھنٹے چاہیے اس کی حقیقتاً تشریح کرنے کے لیے، اگر کیا کریں۔ ارشاد فرمایا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ دونوں سنیے، اور یہ آیات منسوخ ہیں حنفی فقہا کے ہاں، اور اس کا حل کیا ہے یہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشہ جو زنا کریں، بدکاری کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے کچھ، تمہاری عورتوں میں سے کچھ عورتیں اگر یہ بری حرکت کریں، فاستشہدوا تو گواہ بنانا علیہن ان کے اوپر ارباتم منکم اپنے میں سے 4 گواہ۔ اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتی ہیں تمہاری عورتیں تو اپنے میں سے 4 آدمیوں کو اس پر گواہ بنانا۔ یہ کم کی ضمیر بتاتی ہے کہ گواہ جو بنیں گے وہ مرد ہوں گے، عاقل بھی ہوں گے، بالغ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کی بدکاری کی گواہی بھی دیں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ تو ان عورتوں کو تم بند کر دو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، انہیں جیل میں ڈال دو۔ ایک ترجمہ
فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھروں میں بند رکھو اور انہیں گھر سے باہر نہ جانے دینا. دوسری تفسیر، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، موت ان کو ختم کر دے اور یہ مر جائیں. او یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یجعل اللہ کر دے لہن، ان عورتوں کے لیے سبیلا، کوئی راستہ اللہ متعین کر دے، خدا ان عورتوں کی کوئی سزا نازل کر دے، وگرنہ اس سے پہلے ان کو قید میں ڈال دو یہاں تک کہ یہ مر جائیں. واللذانی، اور اسی طرح مرد، یاتیانہا، اگر وہ زنا کریں، منکم، تم میں سے مرد، فآذوہما، تو تم ان کو ستاؤ، ان کو شرم دلاؤ، فإن تابا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو وہ لوگ درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا خیال چھوڑ دو، اب انہیں کچھ نہ کہنا. ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور مہربان ہے. ان دونوں آیات کو اکثر حنفی فقہا نے منسوخ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے، یہ بات پہلے تفصیل سے گزر چکی، ہم نے عرض کیا تھا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ابتدا میں بالکل آزادی دی اور آہستہ آہستہ پابندیاں لگتی چلی گئی ہیں، اور بعض بالکل ابتدا میں ہی اللہ نے منع کر دیا ہے، پھر کچھ اس میں سے چھوٹ دے دیے، یعنی کچھ احکامات نیچے سے اوپر اور کچھ اوپر سے نیچے کی طرف آئے ہیں، یاد ہوگا. اسی لیے درمیان میں کہیں بھی کوئی یہ سمجھ لیجئے سبق رہ جاتا ہے نا، تو پھر جب ہم ریفرنس دیتے ہیں، پھر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ وہ چیز، تو ہم کہتے ہیں بھی وہ تو پہلے گزر گئی. تو یہ ہے نقصان اس کا. یہاں پر زنا کے معاملے میں شریعت نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مرد تمہارے دو وہ زنا کریں تو ان دونوں کو فآذوہما، تکلیف دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایذا سے شروع کیا ہے کہ انہیں شرم دلاؤ. ایذا کا مطلب کیا ہے؟ اکثر حنفی فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں شرم دلاؤ. کون شرم دلائے؟ یا تو گواہ شرم دلائیں، جنہوں نے اس حرکت کو دیکھا ہے، جو گواہی کے لیے جائیں گے قاضی کے پاس، اپنے طور پر شرم دلائیں کہ یہ کیا غلط حرکت کی ہے. اور یہ ساری شرم دلانی قاضی کے پاس جانے سے پہلے ہے، کورٹ سے پہلے ہے، کہ وہ انہیں دھمکائیں کہ یہ تمہارا معاملہ ہم ذرا کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے. اور یا پھر یہ حکمرانوں کے لیے تھا کہ ابتدائی دور میں انہیں ایذا دو، لیکن اکثر حنفیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف زبان سے. اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوتے سے مارا بھی جائے. کہتے ہیں تھوڑی بہت مرمت بھی ہو تاکہ پتا چلے انہیں یہ کیا حرکت کی ہے. فآذوہما یہ ہے ڈنڈے سے نہیں، کسی لاٹھی سے نہیں جس سے جسم پہ نیل پڑ جائیں یا ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو، اس سے نہیں، بلکہ صرف ہاتھ سے یا جوتے سے. وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض فقہا کے نزدیک. وہ کہتے ہیں اس سے پھر بلندتر حکم جو نازل ہوا ہے زنا کے معاملے میں، وہ اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عورتیں اگر یہ حرکت کرتی ہیں تو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھروں میں بند رکھو، جیل میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو تیسرا حکم آیا ہے نا، اس نے ان دونوں چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور تیسرا حکم آیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نور میں، اور سورہ نور آپ دیکھ لیجئے 18ویں پارے میں. سورہ نور
24 نمبر ہے اس کا.